الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن پیش آنے والے ایک منظر کو بیان فرما رہے ہیں. اس کی تفسیر سمجھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر زمانے میں امت کی دو قسمیں رہی ہیں، ہر نبی کے زمانے میں اور اس دور میں اس امت میں بھی امت کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے امت دعوت اور دوسری قسم کو کہا جاتا ہے امت اجابت. امت اجابت کے اندر سب ایمان والے آ جاتے ہیں. اجابت کا مطلب ہے کہ دعوت سن لینے کے بعد جواباً اس کو قبول کر لینا، اس کو مان لینا. تو جنہوں نے اسلام اور ایمان کی دعوت کو مان لیا وہ امت اجابت ہیں. اس امت کے اعتبار سے بھی اور پہلی امتوں میں بھی نبی کی بات کو جن لوگوں نے مان لیا وہ امت اجابت میں آتے ہیں، اور جنہوں نے بات کو نہیں مانا وہ امت دعوت میں آتے ہیں. تو جو بھی انبیاء کرام ہیں ان سب کے تعلق سے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور وہ اپنی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، امت دعوت کے خلاف. یہ مضمون مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے اور اس کو سمجھنے میں عام طور پر لوگوں کو اشتباہ واقع ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے یہ تین قسم کے الگ الگ مضامین ہیں. ان تینوں کو اسی اعتبار سے سمجھنے کی فکر اور کوشش کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی. سب سے پہلے یہ مضمون بیان ہوا سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں، وہاں پر اس کی منظر کشی بیان کی گئی. پھر یہاں یہ مضمون بیان ہوا، پھر یہ سورہ حج میں بھی ایک جگہ بیان ہوا. یہ تین مضامین ہیں الگ الگ. سب سے پہلا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو پیش کریں گے اور جملہ انبیاء کرام اپنی اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے. جب انبیاء گواہی دیں گے تو ان کی جو امت دعوت ہے وہ انکار کر دیں گے کہ بھائی یہ سچ نہیں کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہمارے پاس کوئی داعی نہیں آیا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ دین کس چیز کا نام ہے. ہمارے پاس جب کوئی آیا ہی نہیں تو پھر ہمیں عذاب میں کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ تو اس وقت انبیاء کرام کی اس بات اور شہادت میں یعنی انبیاء کی گواہی دینے کے لیے اس امت کے لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ یہ گواہی پیش کریں گے کہ اے اللہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور انبیاء کرام سچ کہہ رہے ہیں. اس وقت پہلی امتوں کے جو لوگ ہوں گے وہ یہ شکایت کریں گے کہ یہ تو سب سے آخری امت ہے، یہ سب سے اخیر میں آئے ہیں،
اور ہمارے خلاف یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے ان کو ایسے ہی بتایا ہے، اور میرے اوپر جو کتاب نازل ہوئی قرآن کریم اس میں بھی یہی تذکرہ آیا ہے، اور مجھے اللہ نے آپ نے وحی کے ذریعے سے یہی بتایا تھا، لہٰذا میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ ایک انبیاء کی گواہی ہوگی، ان انبیاء کی امتوں کے خلاف، پھر اس امت کے ایمان والے گواہی دیں گے انبیاء کے حق میں اور ان کی امتوں کے خلاف۔ جب وہ اعتراض کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دعوت کے خلاف گواہی دیں گے کہ میری امت کے، میرے زمانے کے کن کن لوگوں نے میری بات کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا، اور پھر آپ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ سلسلہ امت کے حوالے کیا گیا کہ جو انبیاء پہلے دعوت دیا کرتے تھے وہ دعوت اس امت کے ہر فرد کو دینا ہے۔ اس لیے اپنے معاشرے میں، اپنی بستی اور محلے میں جو غیر ایمان والے بھائی اور بہنیں رہتے ہیں، یا جن کے ساتھ کاروبار ہے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا ہے، اگر ان کو زندگی کے کسی حصے میں ہم نے دین کی صحیح دعوت پیش نہیں کی، اس لیے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ میں تو ان کے ساتھ کاروبار اور بزنس کر رہا ہوں، یہ اپنے دھرم کی مجھے دعوت دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار متاثر ہو جائے گا، یہ ہمارے پاس نہیں آیا کریں گے، تو یہ بہت بڑی غفلت اور بھول ہے۔ حق اور سچ بات صحیح انداز میں ہر غیر ایمان والے تک پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے اگر آپ کو ایک آیت پہنچتی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ، جو موجود ہیں وہ ان تک بات پہنچاؤ جو موجود نہیں ہیں۔ تو یہ آیت کا حصہ اور یہ حدیث کا ٹکڑا یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ جس مسلمان کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور وہ مسلمان بنا، وہ مومن بنا، اس مسلمان اور مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر غیر ایمان والے کے پاس جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے، جن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، کسی بھی لائن سے ہو، محلے اور بستی میں رہنے کی وجہ سے، ساتھ میں کہیں سفر کرنے کی وجہ سے، یا کاروبار کی لائن سے، کہیں بھی اگر ان کے ساتھ ملنا جلنا ہے تو حکمت کے ساتھ صحیح انداز میں اپنے ایمان کی، اور خاص طور سے یہ ان کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ دعوت دینا ذمہ داری ہے۔ اگر ذمہ داری ادا نہیں کی گئی اور کل قیامت میں ان غیر ایمان والے بھائیوں اور بہنوں نے اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ اے اللہ ہم تو ان کے ساتھ تھے، ان کی بستی میں تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کاروبار کرتے تھے، کبھی بھی انہوں نے ہمیں یہ دعوت نہیں دی، اگر ہم نے دی ہوگی تو بچ جائیں گے، اگر نہیں دی ہوگی تو وہاں ان کی اس بات کے اندر آ کر چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، کہ جس دن ہم کھڑا کریں گے، لائیں گے، فی کل امت، ہر ایک امت میں، شہیدن علیہم، ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے، من انفسہم، انہی میں سے، یعنی اسی امت میں سے ایک فرد کو کھڑا کریں گے، انبیاء کو کھڑا کریں گے، وجینا بک شہیدن علی ہؤلاء، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم کھڑا کریں گے، آپ کو لائیں گے ان تمام کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کے اوپر جو کتاب اتاری ہے، قرآن کریم نازل کیا ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے، شریعت کے جو رموز ہیں ان کو کھول کر تمہارے سامنے بیان کرنے والی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً،
اور اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، اس کے اندر رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ماننے والوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے۔ جو مانیں گے اس کے لیے یہ سب چیزیں ہیں، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے ہدایت بھی نہیں ہے، اس کے لیے یہ رحمت بھی نہیں ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، بلکہ اس کو عذاب سے ڈرانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔